اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہمارا یہ آگاہی علم طب پروگرام کے تحت جو مختلف میں آڈیوز دے رہا ہوں، امید ہے آپ تمام دوست اس کا حصہ بنیں گے اور دوستوں کو شیئر کریں گے تاکہ ہمارا معاشرہ صحت مند ہو سکے۔ تو اس حوالے سے آج ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ علم طب کسے کہتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں، بلکہ بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی کہ ہم تمام اپنی ذمہ داریاں کہاں تک پوری کر رہے ہیں۔ میں نے مختلف ڈکشنریز کو دیکھا کہ میڈیکل سائنس کسے کہتے ہیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں کہ جب میں نے مطالعہ کیا القانون فی الطب کا، تو شیخ الرئیس ابوعلی سینا نے جو علم طب کی تعریف کی ہے کہ انسانی جسم کا مطالعہ کرنا، یعنی علم طب ایسا علم ہے جس میں انسانی جسم کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی صحت اور مرض کے حوالے سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر صحت موجود ہے تو اس صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تدابیر کی جاتی ہیں، اور اگر اس جسم کے اندر بیماری موجود ہے، مرض موجود ہے، تو اس کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تقریباً 1000 سال پہلے شیخ الرئیس ابوعلی سینا کی جو علم طب کی تعریف ہے، آج بھی اسی طرح وہ مسلم ہے۔ اور آج کی ڈکشنریاں میں اگر دیکھتا ہوں، آکسفورڈ کی دوسری ڈکشنریاں، میڈیکل ڈکشنریاں، تو وہاں یہی بات پھر مجھے نظر آتی ہے کہ میڈیکل سائنس کیا ہے۔ میڈیکل سائنس از دا برانچ آف سائنس concerned with the study of the diagnosis, treatment and prevention of disease۔ اور کہیں یہ لکھا نظر آتا ہے the science of dealing with the maintenance of health and the prevention and the treatment of disease۔ تو بات وہیں پہ کھڑی ہے اور آج تک مسلم ہے کہ میڈیکل سائنس یعنی علم طب کی تعریف جو ابوعلی سینا نے 1000 سال پہلے کی، آج بھی وہی ہے کہ انسانی جسم کا مطالعہ کرنا، اس کے اندر اگر بیماری ہے تو اس کے ازالے کی کوشش کی جائے گی، تدابیر کی جائیں گی، میڈیکیشن کی جائے گی، اور اگر صحت موجود ہے تو اس کو برقرار رکھنے کی تدابیر کی جائے گی۔ یہ میڈیکل سائنس کی تعریف ہے۔ تو اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے معاشرے کا ہر فرد، ایک فرد سے لے کر پوری سوسائٹی تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا
ایک فیملی کا فرد جو ہے، فیملی کا سربراہ جو ہے، اس سے لے کر میں متعلقہ محکموں کی بات کروں گا، بلکہ حکومت کی بات کروں گا، کیا ہم اس میڈیکل سائنس کی تعریف پر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ تو یقیناً جواب نفی میں آئے گا، کیونکہ نہ ایک فرد اس پہ غور کر رہا ہے ایک حصے پر، یعنی حفظان صحت جسے ہائیجین کہا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس حوالے سے، نہ عام فرد نے، نہ سوسائٹی کے کسی آدمی نے، نہ ہمارے سوشل ویلفیئرس محکموں نے، نہ ہمارے محکمہ صحت نے، نہ ہمارے محکمہ ماحولیات نے، جو بھی اس کے ریلیٹڈ انسانی جو ہے صحت کے حوالے سے جتنے ریلیٹڈ محکمے ہیں، کبھی نہیں سوچا۔ کیوں کہ ہمارے جو حلقے سوسائٹی کے ہیں اس میں بھی کبھی یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ ہم اس پہ غور کریں کہ ہم نے اپنی صحت کو برقرار کیسے رکھنا ہے، پریزرو کیسے کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ پریزرو یور ہیلتھ، ہائیجین ہے، اور علم طب کی یا میڈیکل سائنس کی آدھی تعریف اس میں ہے کہ انسانوں کو صحت مند رکھا جائے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری نہ کوئی فرد واحد کر رہا ہے، نہ کوئی سوسائٹی کر رہی ہے، نہ کوئی محکمہ کر رہا ہے، تو امراض تو بڑھیں گے نا۔ ہمارا ٹاپک کیونکہ چل رہا ہے امراض کیوں بڑھ رہے ہیں، اور یہ سوالات اکثر ہوئے، تو اس حوالے سے میں اسی لیے کچھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے اس پر سوچا ہی نہیں ہے۔ ہمارا تقاضا صرف اتنا ہے کہ ہمارے علاقے میں، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں سرکاری ہاسپیٹل بڑھا دیے جائیں، ہاسپیٹل کے اندر وارڈز بڑھا دیے جائیں، ہاسپیٹل کے اندر بیڈز کی تعداد بڑھا دی جائے، ہاسپیٹلز کے اندر ڈاکٹرز کی تعداد بڑھا دی جائے، میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد بڑھا دی جائے۔ یہ تو مطالبے مجھے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جب میں دیکھتا ہوں یہ مطالبہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے کہ اس پہ سوچا جائے، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی ان پڑھ نہ کوئی پڑھا لکھا، نہ کوئی فلاحی ادارہ، نہ ہمارا کوئی سیاسی ادارہ اس پہ بات ہی نہیں کرتا کہ لوگوں کو، معاشرے کے، سوسائٹی کو آگاہی پروگرام کیے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم امراض سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ تو جب یہ شعور آ جائے گا، نالج آ جائے گا، اویئرنیس آ جائے گی، تو ہمارے دوست، ہمارے معاشرے کا ہر فرد موسٹلی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ تو جو بیماریوں سے بچا رہے گا، میڈیکل پر ہمارا یہ زر مبادلہ جو میڈیسن اور ڈرگ کی صورت میں ہم باہر پے کر رہے ہیں اور باہر والے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہوگا، اور ہمارا معاشرہ صحت مند ہوگا، اور ہمارا بہت سارا بجٹ صحت کے حوالے سے بچ جائے گا۔ لیکن اس طرف غور ہی نہیں کیا جاتا۔ شاید آج بھی میری بات کسی کو اپیل نہ کرے، لیکن بہرحال میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ باتیں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ امید ہے اگر ایک آدمی بھی اس پہ عمل کر لے گا تو بچ جائے گا۔ اس سے بڑی بات میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے 3 بچے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین کہ جس عمر میں میرے بچے ہیں، اب میں اس طرف جاؤں تو میرے خیال میں سینکڑوں کے لحاظ سے مجھے انجیکشن لگ چکے تھے اس عمر میں۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر بات کروں گا، لیکن الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو میڈیکیشن سے بچایا ہوا ہے، ڈرگ سے بچایا ہوا ہے۔
تھوڑی بہت اگر تکلیف ہوتی ہے تو صرف غذا کی تبدیلی سے الحمدللہ فائدہ ہو جاتا ہے، یا گھر میں پڑی کچن کے اندر جو ہربس ہیں انہی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں تو یہ تمام دوستوں سے عرض کروں گا کہ میرے اس تبلیغی پروگرام میں تمام دوست شامل ہوں۔ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، سنیں، دوستوں سے شیئر کریں، تو آپ بھی اس کار خیر میں ضرور شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا اور مجھے بھی ریاکاری سے بچائے، اور میری یہ کاوش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام۔